میرا شوہر معذور تھا مگر شادی کے بعد اس نے میری زندگی جنت بنا دی۔ ایک دن اس نے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی اور ایک ڈبہ مجھے دے کر کہا اسے سنبھال کر رکھنا۔ کچھ دن گزرے تو میرا شوہر فوت ہو گیا۔ شوہر کو فوت ہوئے 40 دن بھی نہ گزرے تھے، ساس اور دیور نے مجھ سے زبردستی جائیداد کے کاغذات پر انگوٹھے لگوا لیے اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ نکلتے وقت میں نے شوہر کا دیا ہوا وہ ڈبہ اٹھا لیا۔ کچھ دن بعد اسے کھولا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ اس میں میرا نام سعدیہ ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ میرے والدین کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن شاید خوشیاں میری قسمت میں کم لکھی تھیں۔ میں صرف 10 سال کی تھی جب ایک ٹریفک حادثے میں میرے ماں باپ مجھے اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے سکھ کا سانس نہیں لیا تھا۔ میرے والد نے اپنی زندگی میں ہی اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ شاید انہیں اپنی موت کا احساس ہو گیا تھا۔ میرے والدین کی وفات کے بعد میری سوتیلی خالہ مجھے اپنے گھر لے آئی۔ شروع میں تو خالہ کا رویہ میرے ساتھ بہت شفقت بھرا تھا۔ وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھتی تھی۔ ان کے 3 بیٹے تھے جن میں سب سے بڑا فہد تھا۔ فہد شروع سے ہی بہت نرم مزاج اور نیک دل تھا۔ وہ میرے دکھ کو سمجھتا تھا اور ہمیشہ میرا خیال رکھتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ہم بڑے ہو گئے۔ خالہ کی نظر میری جائیداد پر تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میری شادی ان کے دوسرے بیٹے سے ہو جائے جو ایک ٹانگ سے معذور تھا، تاکہ جائیداد گھر میں ہی رہے۔ لیکن فہد نے اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی۔ وہ مجھے پسند کرتا تھا اور میں بھی اسے اپنا مسیحا مانتی تھی۔ خالہ نے بہت مخالفت کی، بہت ہنگامہ کیا، لیکن فہد اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ آخر کار مجبوراً خالہ کو ہماری شادی کرنی پڑی۔ فہد نے نکاح کے وقت حق مہر میں وہ تمام زمین اور جائیداد جو اسے حصے میں ملنی تھی اور یہ گھر میرے نام کر دیا تھا تاکہ میں خود کو محفوظ سمجھ سکوں۔ ہماری زندگی بہت ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ فہد میرا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے سعدیہ تم نے بچپن میں بہت دکھ دیکھے ہیں، اب میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ جائے گی۔ وہ کالی رات مجھے کبھی نہیں بھولے گی جب فہد اپنی ڈیوٹی کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ رات کے 2 بجے فون کی گھنٹی بجی تو میرا دل زور سے دھڑکا۔ فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آنے والی خبر نے میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی تھی۔ فہد کی گاڑی کا بریک فیل ہو گیا تھا اور وہ ایک گہری کھائی میں جا گرے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح ہسپتال پہنچی، لیکن وہاں مجھے صرف فہد کا بے جان جسم ملا۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میں بھی فہد کے ساتھ مر گئی ہوں۔ وہ 3 دن میں نے کیسے گزارے میں بیان نہیں کر سکتی۔ اور آج سوئنگ والے دن میری ساس نے مجھے گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ماضی کے ان دریچوں سے واپس حال میں آئی تو میری ساس مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹ رہی تھی۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور گڑ گڑا کر کہا اماں جی خدا کے لیے ایسا نہ کریں، میں کہاں جاؤں گی، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن ان پر میری آہو بکا کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے مجھے گھر کے صدر دروازے سے باہر دھکا دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، اماں جی دروازہ کھولیں، میں ان کاغذات پر انگوٹھا لگا دوں گی، مجھے مت نکالیں۔ لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ محلے کے کچھ لوگ جمع ہو گئے تھے، لیکن کسی نے آگے بڑھ کر میری مدد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ سب تماشا دیکھ رہے تھے کیونکہ میری ساس نے پہلے ہی سب کو میرے خلاف کر رکھا تھا۔ میں وہاں کتنی دیر روتی رہی مجھے نہیں معلوم۔ پھر میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی۔ میرے پاس نہ سر چھپانے کی جگہ تھی اور نہ جیب میں 1 روپیہ۔ میں چلتے چلتے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور اسٹیشن پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ ہر کوئی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا، لیکن میری کوئی منزل نہیں تھی۔ میں ایک بینچ پر بیٹھ گئی اور اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ میرے سامنے سے کئی گاڑیاں گزری، لیکن مجھے کہیں نہیں جانا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا خودکشی کر لوں اور اپنے دکھوں کا خاتمہ کر لوں، لیکن خودکشی حرام ہے، یہ سوچ کر میں رک گئی۔ میں خالی نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی کہ میرے ساتھ والے بینچ پر ایک بزرگ آ کر بیٹھے۔ وہ دیکھنے میں بہت معزز اور پڑھے لکھے لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی تھی۔ انہوں نے سفید کرتا شلوار پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔
وہ بار بار اپنی جیب سے رومال نکال کر پسینہ صاف کر رہے تھے۔ حالانکہ موسم سرد تھا، اچانک ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا اور انہوں نے زور سے اپنا سینہ پکڑ لیا۔ وہ درد سے کرہانے لگے اور بینچ سے نیچے لڑک گئے۔ ارد گرد موجود لوگ رک کر دیکھنے لگے، لیکن کوئی ان کے قریب نہیں گیا۔ سب ڈر رہے تھے کہ شاید یہ کوئی نشئی ہے یا کوئی ڈرامہ کر رہا ہے۔ میں نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں بھاگ کر ان کے پاس پہنچی اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ بابا جی کیا ہوا آپ کو؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ میں نے مدد کے لیے آواز لگائی، کوئی ہے جو مدد کرے، انہیں ہسپتال لے جانا ہے۔ ایک رکشے والا رکا اور اس کی مدد سے میں نے ان بزرگ کو رکشے میں ڈالا اور قریبی ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر میں ان کے ہاتھ رگڑتی رہی اور دعا کرتی رہی کہ یا اللہ اس اجنبی کی جان بچا لے۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے انہیں ایمرجنسی میں شفٹ کیا۔ میں باہر پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا اور بولا، ان کی حالت بہت تشویشناک ہے، انہیں دل کا شدید دورہ پڑا ہے، ہمیں فوری طور پر ان کا علاج شروع کرنا ہوگا اور اس کے لیے کچھ مہنگی ادویات کی ضرورت ہے۔ آپ کاؤنٹر پر 50,000 روپے جمع کروائیں تاکہ ہم علاج شروع کر سکیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، آپ علاج شروع کریں، میں کہیں سے انتظام کرتی ہوں۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا، بی بی یہ ہسپتال ہے، کوئی خیراتی ادارہ نہیں، پہلے پیسے جمع کرواؤ پھر علاج ہوگا ورنہ مریض کو لے جاؤ۔ میں بے بسی سے رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ تبھی میرا ہاتھ اپنے کانوں پر گیا جہاں فہد کی دی ہوئی سونے کی بالیاں موجود تھیں۔ یہ آخری نشانی تھی جو فہد نے مجھے دی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ بالیاں اتاری۔ یہ میرے لیے میری جان سے زیادہ قیمتی تھی، لیکن اس وقت ایک انسانی جان بچانا زیادہ اہم تھا۔ میں نے وہ بالیاں مٹھی میں دبائیں اور ڈاکٹر سے کہا، میں ابھی آتی ہوں۔ میں بھاگتی ہوئی ہسپتال کے باہر بنی ایک جویلری شاپ پر گئی اور وہ بالیاں دکاندار کے سامنے رکھ دیں۔ دکاندار نے مجھے حیرت سے دیکھا اور پھر بالیوں کا وزن کیا۔ اس نے مجھے کچھ پیسے دیے جو ڈاکٹر کی مانگی ہوئی رقم سے تھوڑے زیادہ تھے۔ میں نے پیسے لیے اور بھاگتی ہوئی واپس ہسپتال آئی، کاؤنٹر پر پیسے جمع کروائے اور رسید لے کر ڈاکٹر کو دی۔ ڈاکٹر نے علاج شروع کر دیا۔ میں باہر بینچ پر بیٹھ کر دعائیں مانگنے لگی کہ یا اللہ میری قربانی رائے گاہ نہ جائے۔ کئی گھنٹے گزر گئے، رات گہری ہو چکی تھی، میں بھوک اور پیاس سے نڈھال تھی لیکن وہاں سے ہلی نہیں۔ آخر کار ڈاکٹر باہر آیا اور اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اس نے بتایا کہ بزرگ اب خطرے سے باہر ہیں اور انہیں ہوش آ گیا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ڈاکٹر نے مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بزرگ آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا اور کمزور آواز میں بولے، بیٹی تم وہی ہو نا جو مجھے یہاں لے کر آئی تھی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ انہوں نے پوچھا، میں کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ میں نے کہا، بابا جی آپ کو ریلوے اسٹیشن پر دل کا دورہ پڑا تھا، میں آپ کو یہاں لے آئی، آپ اب خطرے سے باہر ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے پوچھا، ہسپتال کا خرچہ کس نے دیا؟ میرے پاس تو پیسے چوری ہو گئے تھے۔ میں نے جھکی نظروں سے کہا، وہ میں نے اپنی بالیاں بیچ کر ادا کر دیے ہیں۔ یہ سن کر وہ چونک گئے اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی تم کون ہو اور تم نے ایک اجنبی کے لیے اتنا بڑا احسار کیوں کیا؟ میں نے روتے ہوئے انہیں اپنی ساری کہانی سنا دی کہ کس طرح میرے شوہر کا انتقال ہوا اور ساس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہ سن کر ان بزرگ کے چہرے پر شدید غصہ اور دکھ کے تاثرات ابھرے۔ انہوں نے میرے ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی تم نے آج انسانیت کی لاج رکھ لی، تم نے اپنا سب کچھ کھو کر بھی ایک بوڑھے لاچار کی مدد کی۔ میں ریٹائرڈ چیف جسٹس ہوں اور میرے اپنے بیٹوں نے جائیداد کے لیے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں بھی تمہاری طرح بے گھر تھا، لیکن آج سے تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارا مقدمہ بھی لڑوں گا اور تمہیں بیٹی بنا کر رکھوں گا۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے اللہ نے مجھے ایک اور باپ دے دیا ہو۔ کہانی کے اس موڑ پر مجھے یہ احساس ہوا کہ جب انسان نیت صاف رکھے اور دوسروں کی مدد کرے تو اللہ غیب سے اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ انسان پر چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اسے انسانیت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔
بے لوث نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دیتا ہے۔ ہسپتال کے اس سرد کمرے میں اس اجنبی بزرگ کے سرہانے بیٹھی تھی جنہیں ڈاکٹروں نے ابھی خطرے سے باہر قرار دیا تھا۔ ان کی آنکھیں کھلتے ہی مجھے ایک عجیب سی اپنائیت کا احساس ہوا، جیسے برسوں سے بچھڑا کوئی اپنا مل گیا ہو۔ انہوں نے نکاہت بھری آواز میں مجھ سے پوچھا، بیٹی تم کون ہو اور میرا علاج کروانے کے لیے تم نے اتنے پیسے کہاں سے دیے؟ کیونکہ میرے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی نم آنکھیں پوچھتے ہوئے دھیمی آواز میں بتایا کہ میں نے اپنے سونے کی بالیاں بیچ دی ہیں جو میرے مرحوم شوہر کی آخری نشانی تھی، کیونکہ انسانی جان سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ بزرگ سن ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ جس دنیا میں سکی اولاد ماں باپ کو دھکے دے کر نکال دیتی ہے، وہاں تم جیسی بیٹیوں نے ہی انسانیت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ وہ ریٹائرڈ چیف جسٹس شیر زمان ہیں۔ اللہ نے انہیں سب کچھ دیا تھا، دولت، شہرت، عزت اور عہدہ، لیکن اولاد کی محبت ان کے نصیب میں نہ تھی۔ ان کی بیوی کے انتقال کے بعد ان کے دو بیٹوں نے جائیداد تو اپنے نام کروا لی، مگر باپ کو بوجھ سمجھنے لگے۔ بڑا بیٹا لندن چلا گیا اور چھوٹے نے انہیں گھر کے کونے تک محدود کر دیا تھا۔ وہ اپنے ہی گھر میں قیدی بن کر رہ گئے تھے اور آج دل گھبرایا تو اسٹیشن چلے آئے جہاں ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ ان کی داستان سن کر مجھے لگا کہ میرا اور ان کا دکھ سانجھا ہے۔ میں نے بھی روتے ہوئے انہیں اپنی کہانی سنائی کہ کیسے میرے شوہر کے مرتے ہی میری ساس نے جائیداد کی خاطر مجھے گھر سے نکال دیا اور مجھ پر بہتان لگائے۔ میری بات سن کر جسٹس شیر زمان کے چہرے پر ایک جلال آ گیا، ان کے اندر کا منصف جاگ اٹھا تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ بیٹی آج سے تم میری منہ بولی بیٹی ہو اور میں تمہارا منہ بولا باپ۔ تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اب میں تمہاری زندگی سنواروں گا۔ میں خود تمہارا کیس لڑوں گا اور اس ظالم عورت سے تمہارا حق واپس لے کر دوں گا جس نے ایک بیوہ پر ظلم کیا ہے۔ ان کے لہجے میں ایسی یقین دہانی تھی کہ مجھے لگا کہ اب میرے سر پر کوئی مضبوط سایہ آ گیا ہے۔ 2 دن بعد جب وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہوئے تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں جو بے گھر تھی ان کے ساتھ چل پڑی۔ ہم ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر شہر کے پوش علاقے کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دیر بعد ٹیکسی ایک عالیشان کوٹھی کے سامنے رکی جسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ واقعی ایک محل تھا۔ گیٹ پر موجود گارڈز نے جھک کر سلام کیا۔ جسٹس صاحب مجھے لے کر اندر داخل ہوئے تو ملازمین کی قطاریں لگ گئیں۔ سب حیران تھے کہ صاحب جی کے ساتھ یہ سادہ سی لڑکی کون ہے۔ جسٹس صاحب نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ میری بیٹی سعدیہ ہے اور آج سے یہ اس گھر کی مالکن ہے۔ اس کی عزت میری عزت ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہاں میں سڑکوں کی خاک چھان رہی تھی اور کہاں اللہ نے مجھے محلوں میں پہنچا دیا تھا۔ جسٹس صاحب نے مجھے ایک بہت بڑے اور خوبصورت کمرے میں ٹھہرایا اور کہا کہ اب تم آرام کرو، کل سے ہم ایک نئی جنگ کا آغاز کریں گے۔ میں نرم بستر پر لیٹی تو مجھے فہد بہت یاد آئے۔ مجھے لگا جیسے آسمان سے وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں کہ دیکھو سعدیہ، میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ لیکن ابھی منزل دور تھی، مجھے اپنی ساس سے اپنا حق لینا تھا اور اپنے اوپر لگے داغ دھونے تھے۔ اگلی صبح جسٹس صاحب نے اپنا پرانا کوٹ پہنا اور اپنی وکالت کی فائلیں منگوائیں۔ ان کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو شاید برسوں پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ مجھے لے کر کچہری کی طرف روانہ ہوئے جہاں ہمیں قانونی جنگ لڑنی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کیا واقعی میں اس طاقتور عورت کا مقابلہ کر پاؤں گی جس نے مجھے گھر سے نکالا تھا۔ لیکن میرے ساتھ چلنے والا شخص کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ قانون کا ایک ایسا ستون تھا جس کے سامنے بڑے بڑے مجرم کانپتے تھے۔ کچہری پہنچ کر انہوں نے سب سے پہلے میری جائیداد کے کاغذات کی تفصیل نکلوائی اور پھر میری ساس کے نام قانونی نوٹس بھجوا دیا۔ جنگ کا آغاز ہو چکا تھا اور اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میری ساس کے گھر جب عدالت کا وہ قانونی پروانہ پہنچا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ میں بے سہارا ہو کر کہیں مر کھپ گئی ہوں، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ قدرت نے میرے سر پر ایک ایسا سایہ بھیج دیا تھا جو پہاڑ بن کر ان کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے۔
عدالت لگنے کی تاریخ مقرر ہوئی اور میں ڈرتے ڈرتے جسٹس شیر زمان صاحب کے ساتھ کچہری پہنچی۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن جسٹس صاحب کی شخصیت کا روب ایسا تھا کہ وہاں موجود ہر وکیل اور خود جج بھی اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ اس شہر کے سب سے ایماندار اور سخت گیر منصف رہ چکے تھے۔ جب میری ساس عدالت میں پیش ہوئی تو انہوں نے وہاں بھی ڈرامہ رچانے کی کوشش کی اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے جج کے سامنے کہا کہ یہ لڑکی تو میرے بیٹے کے مرتے ہی گھر سے بھاگ گئی تھی اور زیورات بھی چرا لے گئی تھی۔ ان کے الزامات سن کر میرا خون کھول اٹھا، لیکن جسٹس صاحب نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنی باری آنے پر ایسی گرجدار آواز میں دلائل دیے کہ عدالت کا کونا کونا گونج اٹھا۔ انہوں نے وہ طبی رپورٹ جج کے سامنے رکھی جو ہسپتال میں میرے سر کی چوٹ کی وجہ سے بنی تھی، اور ثابت کیا کہ مجھے تشدد کا نشانہ بنا کر گھر سے نکالا گیا ہے۔ انہوں نے میرے والدین کی جائیداد کے اصلی کاغذات کی نقول اور فہد کے نام کی ہوئی جائیداد کے ثبوت پیش کیے اور سوال اٹھایا کہ ایک بیوہ جس کا شوہر ابھی فوت ہوا ہو اور وہ اپنا گھر اور چھت چھوڑ کر کیوں بھاگے گی جبکہ وہ گھر اسی کے نام ہے۔ جسٹس صاحب کے قانونی نکات اور ثبوتوں کے سامنے میری ساس کا ہر جھوٹ ریت کی دیوار کی طرح گرتا چلا گیا۔ ان کا وکیل بھی جسٹس صاحب کے سامنے بے بس نظر آیا، کیونکہ سچائی سورج کی طرح روشن تھی۔ آخر کار فیصلہ سنانے کا وقت آیا اور جج نے تمام ثبوتوں کی روشنی میں فیصلہ میرے حق میں سنا دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ فہد کا گھر اور میری والدین کی تمام زمینیں فوری طور پر میرے حوالے کی جائیں اور میری ساس کو گھر خالی کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سن کر میری ساس وہیں عدالت کے فرش پر بیٹھ کر سینے کو پیٹنے لگی، لیکن اب پچھتائی کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ پولیس کی نگرانی میں ہمیں اس گھر کا قبضہ لینے کے لیے بھیجا گیا۔ میں جب اس گلی میں دوبارہ داخل ہوئی جہاں سے مجھے دھکے دے کر نکالا گیا تھا تو محلے کی عورتیں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ جو مجھے منحوس کہہ رہی تھی آج میری شان دیکھ کر دنگ تھی۔ جسٹس صاحب میرے ساتھ تھے اور ان کی موجودگی مجھے حوصلہ دے رہی تھی۔ پولیس نے میری ساس کا سامان باہر رکھوا دیا۔ وہ مجھے بددعائیں دے رہی تھی، لیکن جسٹس صاحب نے انہیں ٹوکتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارے اپنے اعمال کی سزا ہے جو تم نے ایک یتیم اور بیوہ کے ساتھ کیا۔ قدرت نے اسی دنیا میں تمہارا حساب کر دیا ہے۔ میں نے اپنے گھر کی چابی ہاتھ میں لی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ وہی گھر تھا جہاں میں نے فہد کے ساتھ خواب دیکھے تھے۔ میں نے اندر جا کر فہد کی تصویر کو سینے سے لگایا اور کہا کہ آج تمہاری سعدیہ جیت گئی ہے، لیکن یہ جیت ادھوری ہے کیونکہ تم ساتھ نہیں ہو۔ قبضہ لینے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس گھر میں اکیلی نہیں رہوں گی، کیونکہ اس گھر کی دیواروں میں اب مجھے وحشت ہوتی تھی۔ میں نے وہ گھر اور زمینیں بیچ کر ایک بڑا ادارہ بنانے کا سوچا جہاں بے سہارا عورتوں کو پناہ مل سکے۔ یہ خیال جب میں نے جسٹس صاحب کو بتایا تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی تم نے میرے دل کی بات چھین لی ہے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ ہم اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس طرح ہم دونوں باپ بیٹی نے مل کر شہر کے باہر ایک کھلی فضا میں ایک بہت بڑی عمارت خریدی اور اسے دارالامان کا نام دیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ستائی ہوئی عورتیں سکھ کا سانس لے سکتی تھیں۔ میں نے اپنی ساری جائیداد اس ادارے کے نام وقف کر دی اور خود وہیں رہنے لگی۔ جسٹس صاحب بھی اپنے محل نما گھر کو تالا لگا کر میرے پاس اسی ادارے کے ایک حصے میں شفٹ ہو گئے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اب مجھے تنہائی سے ڈر لگتا ہے، مجھے اپنی بیٹی کے پاس سکون ملتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارے ادارے کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ہم نے وہاں عورتوں کو ہنر سکھانے کا انتظام بھی کیا تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں۔ میری زندگی میں سکون آ گیا تھا، لیکن قدرت کو ابھی کچھ اور دکھانا باقی تھا۔ ایک دن گیٹ پر ایک فقیرنی نما عورت آئی جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ لرزتے ہاتھوں سے کھانا مانگ رہی تھی۔ جب میں نے اس کے چہرے پر سے میلے دوپٹے کو ہٹایا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں میری ظالم ساس تھی جو کبھی اس شہر کی نامور چودرائن ہوا کرتی تھی۔ آج وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی اور میرے قدموں میں گر گئی۔ مجھے پتا چلا کہ ان کے لاڈلے بیٹوں نے جائیداد ہاتھ لگتے ہی ماں کو گھر سے نکال دیا تھا اور اب وہ سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور تھی۔
یہ مکفات عمل تھا جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے انہیں اٹھایا اور سینے سے لگا لیا کیونکہ میرا ظرف مجھے اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں گرے ہوئے کو مزید گراؤں۔ میں انہیں اندر لے آئی اور انہیں بھی پناہ دے دی۔ جسٹس صاحب نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ بیٹی، آج تم نے سچ مچ جیت حاصل کر لی ہے، کیونکہ معاف کر دینا ہی سب سے بڑا انتقام ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک اور گاڑی گیٹ پر آ کر رکی، جس میں سے دو نوجوان ویل چیئر اور بساکیوں کے سہارے اترے۔ یہ جسٹس صاحب کے بیٹے تھے جو زمانے کی ٹھوکریں کھا کر اب باپ کے قدموں میں معافی مانگنے آئے تھے، کیونکہ ان کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا اور وہ بیماریوں میں گھر چکے تھے۔ جسٹس صاحب نے انہیں دیکھ کر اپنا چہرہ موڑ لیا، لیکن ان کی آنکھوں میں چھپی باپ کی محبت میں دیکھ سکتی تھی۔ کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں ہر ظالم اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا اور مظلوم کو اس کا حق مل چکا تھا، لیکن مجھے ابھی بھی ایک کمی محسوس ہوتی تھی کہ کیا فہد کی روح مجھ سے خوش ہوگی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو بادلوں کی اور سے چاند مسکرا رہا تھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ میرا رب اور میرا شوہر دونوں مجھ سے راضی ہیں۔ یہی میری کل کائنات تھی۔ میرے سامنے قدرت کا ایسا عبرتناک کھیل چل رہا تھا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ جسٹس صاحب کے دونوں بیٹے جو کبھی غرور کے نشے میں زمین پر پاؤں نہیں رکھتے تھے، آج ویل چیئر اور بساکیوں کے سہارے اپنے بوڑھے باپ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر پریشانی اور آنکھوں میں بے بسی تھی۔ بڑا بیٹا جو لندن جا کر باپ کو بھول گیا تھا، اس نے روتے ہوئے کہا، بابا مجھے معاف کر دیں، میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی اور میرا سارا کاروبار وہاں کے پارٹنرز نے ہتھیا لیا۔ اب میرے پاس واپسی کا کرایہ بھی نہیں تھا۔ میں نے کیسے کیسے ذلیل ہو کر وطن واپسی کی ہے، یہ میں ہی جانتا ہوں۔ چھوٹا بیٹا جس کا جسم فالج زدہ لگ رہا تھا، وہ بولا، بابا مجھے میری کرنے کی سزا مل گئی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو گھر کے کونے میں قید کیا تھا، آج قدرت نے مجھے خود چلنے پھرنے سے محتاج کر دیا ہے۔ میری بیوی نے میرا سب کچھ اپنے نام کروا کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب ہم دونوں بھائیوں کا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جسٹس صاحب نے نم آنکھیں صاف کی اور اپنی چھڑی زمین پر مارتے ہوئے کہا، تم لوگ تب کہاں تھے جب میں ریلوے اسٹیشن پر موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا؟ اگر یہ ساتھیاں نہ ہوتی تو آج تم لوگ میری قبر پر فاتحہ پڑھنے آتے۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی کی کمائی دی تھی اور تم نے مجھے بدلے میں تنہائی دی۔ ان کا لہجہ سخت تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ ایک باپ کا دل موم جیسا ہوتا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر جسٹس صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بابا جی، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ لوگ اپنی سزا بھگت چکے ہیں، اب انہیں مزید دھتکارنا مناسب نہیں۔ جسٹس صاحب نے میری طرف دیکھا اور پھر اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھو یہ وہی لڑکی ہے جسے اس کے سسرال والوں نے گھر سے نکالا تھا، لیکن آج یہ تم دونوں سے زیادہ امیر اور سخی ہے کیونکہ اس کے پاس دل کی دولت ہے۔ میں تمہیں معاف تو کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اس گھر اور جائیداد پر اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ سب میں نے اس ادارے کے نام وقف کر دیا ہے۔ اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں یہاں کے اصولوں کے مطابق رہنا ہوگا اور یہاں موجود بے سہارا لوگوں کی خدمت کرنی ہوگی۔ یہ سن کر دونوں بیٹوں نے سر جھکا دیے اور جسٹس صاحب کے پیروں میں گر گئے۔ دوسری طرف میری ساس جو ایک کونے میں سمٹی یہ سب دیکھ رہی تھی، وہ شرمندگی سے پانی پانی ہو رہی تھی، کیونکہ ان کے اپنے سکے بیٹے جنہوں نے میری جائیداد ہڑپنے کے لیے ماں کا ساتھ دیا تھا، وہ جائیداد ملتے ہی ماں کو گھر سے نکال چکے تھے اور خود عیاشیوں میں پڑ کر سب کچھ گنوا بیٹھے تھے۔ میری ساس نے لرزتے ہاتھوں سے میرا دامن پکڑا اور ہچکیوں کے درمیان بولی، سعدیہ مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے منحوس کہا تھا، لیکن منحوس تو میں خود تھی جو ہیرے جیسی بہو کو پہچان نہ سکی۔ آج میرے اپنے پیٹ کے جائے مجھے ٹھوکریں مار کر نکال چکے ہیں اور تو غیر ہو کر بھی مجھے سینے سے لگا رہی ہے۔ میں تیرا سامنا کیسے کروں گی؟ قیامت کے دن فہد کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں نے ان کے آنسو پونچھے اور کہا، اماں جی جو ہوا اسے بھول جائیں، اللہ نے مجھے سرخرو کر دیا ہے اور یہی میری جیت ہے۔ میں نے انہیں اٹھایا اور ایک صاف ستھرے کمرے میں لے گئی جہاں ان کے آرام کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس ادارے میں اب عجیب منظر تھا، ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا اور دوسری طرف وہ تھے جنہوں نے ظلم سہا تھا، لیکن آج سب ایک ہی چھت کے نیچے تھے اور یہ سب اس رب کا نظام تھا جس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ رات کے پہر میں جب سب سو گئے تو میں چھت پر جا کر کھڑی ہو گئی۔
ٹھنڈی ہوا میرے چہرے کو چھو رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ فہد میرے پاس کھڑے ہیں اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ سعدیہ، تم نے نفرت کا جواب محبت سے دے کر ثابت کر دیا کہ تم میری پسند تھی۔ میرا دل اطمینان سے بھر گیا تھا۔ مجھے اب کسی سے کوئی شکوہ نہیں تھا، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ تھا، اور جس کے ساتھ رب ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی باقی زندگی اسی طرح دکھی انسانیت کی خدمت میں گزاروں گی، کیونکہ اصل سکون بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کر دینے اور دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھنے میں ہے۔ اور یہی وہ سبق تھا جو زندگی نے مجھے اتنی سختیاں جھیلنے کے بعد سکھایا تھا۔ وقت کے پہیے نے ایسی گردش لی تھی کہ محل نما گھر اب ایک درس گاہ اور پناہ گاہ بن چکا تھا، جہاں دن رات خدمت خلق کا کام جاری رہتا تھا۔ میری ساس، جو کبھی پانی کا گلاس بھی خود اٹھا کر نہیں پیتی تھی، اب وہ باورچی خانے میں بیٹھ کر درجنوں لوگوں کا کھانا پکاتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے، لیکن ان کی زبان پر شکوہ نہیں بلکہ توبہ کے کلمات تھے۔ ایک دوپہر جب میں کچن کی طرف گئی تو دیکھا کہ وہ پیاز کاٹتے ہوئے زاروں قطار رو رہی ہیں۔ میں نے قریب جا کر پوچھا، اماں جی کیا ہوا؟ تو انہوں نے اپنے گیلے ہاتھ میرے دوپٹے سے صاف کیے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بیٹی یہ پیاز کی کرواہٹ آنکھوں میں نہیں چبھی بلکہ میرے اندر کا زہر نکل رہا ہے۔ میں جب ان یتیم بچوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا فہد یاد آتا ہے۔ میں نے دولت کی ہوس میں اپنے ہی بیٹے کی خوشیاں برباد کر دی اور تجھے در بدر کیا۔ یہ انہی گناہوں کا کفارہ ہے جو میں ادا کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے انہیں اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ اسی اثنا میں باہر سے شور کی آواز آئی۔ میں بھاگتی ہوئی صحن میں پہنچی تو دیکھا کہ جسٹس شیر زمان صاحب اپنی ویل چیئر پر نڈھال پڑے تھے اور ان کے دونوں بیٹے گھبراہٹ میں انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ وہی بیٹے تھے جو کبھی باپ کے مرنے کی دعائیں مانگتے تھے۔ آج ان کے چہروں پر باپ کو کھو دینے کا خوف عیاں تھا۔ ہم نے فوری طور پر ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ ان کے دل کی دھڑکن بہت کمزور ہو چکی ہے اور اب یہ کسی بھی وقت ہمیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میں جسٹس صاحب کے قریب گئی تو انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے اشارہ کر کے سب کو خاموش کروایا اور اپنی جیب سے کاغذ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ ان کی آواز بہت دھیمی تھی لیکن اس میں فیصلہ کن گونج تھی۔ انہوں نے کہا کہ سعدیہ، یہ میری وصیت ہے، میرے بعد اس ادارے کی مکمل سربراہ تم ہوگی اور میرے یہ دونوں بیٹے تمہارے ماتحت کام کریں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری محنت دوبارہ ضائع ہو جائے۔ یہ سن کر ان کے بڑے بیٹے نے آگے بڑھ کر باپ کے ہاتھ چومے اور روتے ہوئے کہا، بابا آپ فکر نہ کریں، ہم نے بہت ٹھوکریں کھائی ہیں، اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ عزت دولت میں نہیں خدمت میں ہے۔ ہم سعدیہ کے ساتھ مل کر اس مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اس رات ہم سب جسٹس صاحب کے بستر کے گرد بیٹھے رہے۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اپنا بوجھ ہلکا کر چکے ہوں۔ رات کے پچھلے پہر جب میں پانی لانے کے لیے اٹھی تو مجھے صحن میں کسی کی چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی، حالانکہ مین گیٹ بند تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا کہ کہیں چور تو نہیں آ گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی سے جھانکا تو وہاں ایک سفید پوش سایہ نظر آیا جو فہد کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور اس نے ہاتھ ہلا کر مجھے الوداع کہا۔ میں نے آنکھیں ملی تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن میرے دل نے گواہی دی کہ فہد اپنی ماں اور بھائیوں کی توبہ قبول ہونے کی نوید سنانے آیا تھا۔ صبح کی آذان کے وقت جسٹس صاحب نے آنکھیں کھولی اور کلمہ پڑھتے ہوئے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ ان کی وفات نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا، لیکن ساتھ ہی ہمیں جوڑ بھی دیا تھا، کیونکہ اب ہم سب ایک ہی مقصد کے لیے زندہ تھے اور وہ مقصد انسانیت کی خدمت تھا۔ ان کی تدفین کے بعد جب میں واپس مڑی تو میری ساس نے مجھے روک لیا اور ایک ایسی چیز میرے ہاتھ میں تھمائی جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میری ساس کے لرزتے ہاتھوں نے میری ہتھیلی پر ایک چھوٹی سی مخمل کی تھیلی رکھی اور جب میں نے اسے کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس میں وہی سونے کی بالیاں جگمگا رہی تھی جو میں نے اس اجنبی بزرگ کی جان بچانے کے لیے بیچ دی تھی۔ میری ساس نے روتے ہوئے بتایا کہ جسٹس صاحب نے اپنی وفات سے کچھ گھنٹے پہلے یہ تھیلی انہیں دی تھی اور وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ امانت سعدیہ کو لوٹا دینا، کیونکہ اس نے اپنا زیور بیچ کر مجھے زندگی دی تھی اور میں نے چھپ کر سونار سے یہ واپس خرید لی تھی تاکہ اس کی قربانی کی نشانی محفوظ رہے۔
یہ سن کر میرے دل میں جسٹس صاحب کی عزت اور بھی بڑھ گئی۔ وہ خاموشی سے میری خبر رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ بالیاں میرے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہیں۔ میں نے وہ بالیاں سینے سے لگا لی اور یوں لگا جیسے فہد اور وہ منہ بولے باپ دونوں میرے پاس موجود ہیں۔ دن گزرتے گئے اور ہم نے اپنے غم کو طاقت بنا لیا۔ جسٹس صاحب کے بڑے بیٹے نے، جو کبھی ولایت کے خواب دیکھتا تھا، اب اس ادارے کے انتظامی معاملات سنبھال لیے تھے اور چھوٹا بیٹا اپنی ویل چیئر پر بیٹھ کر یتیم بچوں کو تعلیم دینے لگا تھا۔ وہ دونوں بھائی، جو کبھی ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر سادہ روٹی کھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ لیکن آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت ادارے کے باہر ایک کالی گاڑی آ کر رکی، جس میں سے چند با اثر لوگ اترے۔ ان کے ہاتھوں میں کچھ کاغذات تھے اور چہروں پر خباثت عیاں تھی۔ ان میں سے ایک شخص، جس نے خود کو جسٹس صاحب کا بھتیجا ظاہر کیا، اس نے آتے ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ جائیداد ہمارے خاندان کی ہے اور شیر زمان کا دماغ آخری عمر میں خراب ہو گیا تھا، جو سب کچھ اس غیر عورت کے نام کر گئے۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر ہم نے یہ جگہ خالی نہ کی تو وہ پولیس کے ذریعے ہمیں بے دخل کر دے گا۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا، کیونکہ ابھی جسٹس صاحب کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی تھی اور یہ لوگ ادارہ کھینچنے کے لیے آ گئے تھے۔ لیکن اس بار میں اکیلی نہیں تھی۔ جسٹس صاحب کے دونوں بیٹے، جو کبھی مجھے دھتکارتے تھے، اب میرے محافظ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بڑے بیٹے نے آگے بڑھ کر اس شخص کا ہاتھ جھٹکا اور گرج کر کہا کہ خبردار، جو میری بہن کی طرف انگلی بھی اٹھائی، یہ جائیداد اب وقف ہو چکی ہے اور قانونی طور پر اس کی نگہبان صرف سعدیہ ہے۔ اس شخص نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا کہ تم تو وہی نالائق بیٹے ہو جنہیں باپ نے آگ کر دیا تھا، تمہاری بات کی کیا حیثیت ہے؟ یہ سن کر چھوٹا بیٹا اپنی ویل چیئر آگے لایا اور بولا، ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں اور اب ہم اس در کی خاک ہیں۔ اگر تم نے اس یتیم خانے کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم اپنی جان دے دیں گے، لیکن سعدیہ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ماحول کشیدہ ہو گیا تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں خون خرابہ نہ ہو جائے۔ میں نے ہمت جمع کی اور آگے بڑھ کر کہا، یہ معاملہ لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو عدالت آؤ، ہم وہیں بات کریں گے۔ یہ سن کر وہ شخص سٹپٹا گیا، کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ ایک عورت اتنی دلیری سے بات کرے گی۔ اس نے جاتے جاتے دھمکی دی کہ وہ بہت جلد گرفتاری کا حکم لے کر آئے گا اور اس جگہ کو تالا لگا دے گا۔ اس کے جانے کے بعد ہم سب پریشان ہو گئے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ وہ با اثر لوگ ہیں اور پیسے کے زور پر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میری ساس، جو کونے میں تسبیح پڑھ رہی تھی، اچانک اٹھی اور بولی، گھبراؤ مت، میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو ان ظالموں کا منہ بند کر سکتی ہے۔ ہم سب حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے کہ آخر ان کے پاس ایسا کیا راز ہے جو اب تک چھپا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں گئیں اور ایک پرانا زنگ آلود صندوق لے آئیں۔ صندوق کا زنگ آلود ڈھکن جب چیختا ہوا کھلا تو اس میں سے پرانے کاغذات کی ایک بو اٹھی، جس نے فضا کو سوگوار کر دیا۔ میری ساس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک پیلی پڑتی ہوئی فائل نکالی اور اسے ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ یہ وہ ثبوت ہے جو ان بھیڑیوں کے منہ پر تماچا مارے گا۔ ہم سب حیرت اور بے یقینی کی کیفیت میں ان کے گرد جمع ہو گئے۔ جسٹس صاحب کے بڑے بیٹے نے پوچھا، اماں یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ سالوں پہلے جب تمہارے والد اور میرے شوہر زندہ تھے تو تمہارے اسی چچا زاد بھائی کے باپ نے جوئے کی لت میں اپنی ساری جائیداد گروی رکھ دی تھی، اور اس وقت میرے شوہر نے ہی وہ قرضہ اتار کر ان کی عزت بچائی تھی۔ بدلے میں اس نے اپنی ساری جائیداد کے تمام حقوق میرے شوہر کے نام لکھ دیے تھے۔ لیکن جسٹس صاحب کی شرافت دیکھو کہ انہوں نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا، مگر میرے شوہر نے احتیاطاً وہ اقرار نامہ اپنے پاس رکھ لیا تھا جو آج میرے صندوق میں محفوظ ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر گاڑیوں کے رکنے اور بھاری بوٹوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہی با اثر شخص اپنے ساتھ تھانے دار اور چند سپاہیوں کو لے کر اندر داخل ہوا اور چیخ کر بولا کہ یہ جگہ فوراً خالی کر دو، ورنہ میں سامان سڑک پر پھینک دوں گا۔ اس کے لہجے میں فرونیت تھی اور وہ اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا۔ میں آگے بڑھی اور کہا کہ خبردار، جو تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا
یہ یتیموں کا گھر ہے، کوئی لاوارث جگہ نہیں۔ تھانے دار نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، بی بی، قانون کے راستے میں رکاوٹ مت بنو، یہ کاغذات بتا رہے ہیں کہ یہ جائیداد اس شخص کے نام ہے۔ تبھی میری ساس اپنی لاٹھی ٹیکتی ہوئی آگے آئی اور وہ پرانی فائل تھانے دار کے سامنے میز پر پٹخ دی اور گرجدار آواز میں بولی، قانون اندھا ہوتا ہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ سچ اور جھوٹ کا فرق نہ کر سکے۔ ذرا اس فائل میں موجود اقرار نامے کو غور سے پڑھو، جس پر اس لڑکے کے باپ کے انگوٹھے اور دستخط موجود ہیں اور سرکاری مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ تھانے دار نے ہچکچاتے ہوئے فائل کھولی اور جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کے ماتھے پر پسینہ آتا گیا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھا کر اس با اثر شخص کی طرف دیکھا اور بولا، تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے پاس اصل کاغذات ہیں، لیکن یہ تو بتا رہے ہیں کہ تمہارا باپ سالوں پہلے اپنا حصہ بیچ چکا ہے اور اس پر کوئی حق نہیں رکھتا۔ وہ شخص ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے فائل چھیننے کی کوشش کی لیکن جسٹس صاحب کے دونوں بیٹوں نے اسے دبوچ لیا تھا۔ تھانے دار نے غصے میں آ کر اس شخص کو تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ تم نے پولیس کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی ہے۔ جھوٹا مقدمہ درج کروانے پر میں تمہیں ابھی حوالات میں بند کروں گا۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اللہ نے ایک بار پھر حق کو فتح دی تھی۔ وہ شخص جو ہمیں بے گھر کرنے آیا تھا اب خود پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کر ذلت کے ساتھ جا رہا تھا۔ میری ساس نے آسمان کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ آج میرے گناہ دھل گئے۔ میں نے جو کاغذات اپنی لالچ کے لیے سنبھال رکھے تھے آج وہی یتیموں کی چھت بچانے کے کام آ گئے۔ اس واقعے نے ہم سب کو ایک لڑی میں پیرو دیا تھا۔ اب ہم میں کوئی ساس بہو یا دیور بھابھی کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ ہم ایک مضبوط چٹان کی طرح تھے جسے کوئی طوفان نہیں ہلا سکتا تھا۔ رات گئے جب سکون ہوا تو میں نے فہد کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، دیکھو فہد، آج تمہاری ماں نے تمہارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اب مجھے یقین تھا کہ ہماری زندگی کی کشتی بھنور سے نکل کر کنارے لگ چکی ہے اور اب صرف سکون ہی سکون ہے۔ شاید ابھی میری آزمائش کا آخری امتحان لینا باقی تھا، کیونکہ اگلے ہی دن مجھے ڈاک سے خط موصول ہوا جس پر بھیجنے والے کا نام نہیں تھا مگر تحریر جانی پہچانی لگ رہی تھی، اور جب میں نے اسے پڑھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ خط کسی اور کا نہیں بلکہ میرے ان ماموں کا تھا جو میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد سب سے پہلے میری جائیداد لوٹ کر غائب ہو گئے تھے، اور اب سالوں بعد وہ اپنی آخری سانسوں پر تھے اور مجھے معافی مانگنے کے لیے بلا رہے تھے۔ خط میرے ہاتھ میں تھا اور ماضی کی تلخ یادیں میرے دماغ میں ہتھوڑے برسانے لگی تھی۔ یہ وہی ماموں تھے جنہوں نے میرے یتیم ہونے کا فائدہ اٹھایا اور میری جائیداد ہڑپ کر کے مجھے رلتا ہوا چھوڑ گئے تھے۔ میں نے وہ خط اپنی ساس کو دکھایا تو انہوں نے اینک لگا کر اسے پڑھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر بولی، بیٹی جاؤ اس سے مل لو۔ موت کے وقت انسان کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر تم تو جسٹس صاحب کی بیٹی ہو جنہوں نے دشمنوں کو بھی گلے لگا لیا تھا۔ میں نے ساس کی بات مان لی اور بڑے دیور کو ساتھ لے کر سرکاری ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی، جہاں وہ اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہے تھے۔ ہسپتال کی فضا میں ادویات کی بو اور مریضوں کی آہو بکا نے مجھے اداس کر دیا تھا۔ ہم وارڈ میں پہنچے تو دیکھا کہ کونے والے بستر پر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ایک شخص لیٹا ہے جس کی آنکھیں چھت میں گڑی تھی۔ میں قریب گئی اور دھیمی آواز میں پکارا، ماموں، تو انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے اور اپنے کمزور ہاتھ جوڑ کر بولے، سعدیہ، مجھے معاف کر دو، میں بہت گنہگار ہوں۔ میں نے تمہارے یتیم ہونے کا تماشا بنایا تھا، تمہارا حق کھایا تھا۔ دیکھو آج اللہ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میری اپنی اولاد میرا سب کچھ لوٹ کر بھاگ گئی ہے اور میں یہاں لوارسوں کی طرح پڑا ہوں۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامے اور کہا، ماموں، میں نے آپ کو معاف کیا کیونکہ میرا رب بدلہ لینے سے زیادہ معاف کرنے پر خوش ہوتا ہے۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر ایک سکون آ گیا۔ انہوں نے تکیے کے نیچے سے ایک پرانا اور بوسیدہ لفافہ نکالا اور میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولے، بیٹی، یہ تیرے باپ کے گھر کے کاغذات ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسے بیچ کر کھا جاؤں، لیکن جب بھی میں سودا کرتا مجھ پر کوئی نہ کوئی آفت آ جاتی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ یتیم کا مال ہے جو مجھے راس نہیں آئے گا۔ یہ امانت سنبھال لو اور مجھے بخش دو۔ میں نے وہ لفافہ تھام لیا
جو میری بڑوں کی نشانی تھا، اسی لمحے ان کی سانس اکھڑنے لگی اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئے۔ میں نے وہیں کھڑے ہو کر ان کی مغفرت کی دعا کی اور سوچا کہ انسان کس چیز کا غرور کرتا ہے، آخر سب کو مٹی میں مل جانا ہے۔ ہم نے ان کی تدفین کا انتظام کیا کیونکہ ان کا اپنا کوئی وارث موجود نہ تھا۔ جب میں قبرستان سے فارغ ہو کر واپس اپنے ادارے میں پہنچی تو رات ہو چکی تھی۔ میرے ہاتھ میں میرے باپ کے گھر کے کاغذات تھے، لیکن اب مجھے ان دیواروں کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میں نے اپنا گھر ان یتیموں اور بے سہاروں کے درمیان بنا لیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے والد کے اس آبائی گھر کو بیچ کر اس رقم سے اپنے ادارے کی عمارت کو مزید وسیع کروں گی تاکہ مزید بے گھر لوگوں کو چھت مل سکے۔ جب میں نے یہ بات اپنی ساس اور دیوروں کو بتائی تو انہوں نے خوشی سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب میری زندگی کا سفر مکمل ہو چکا تھا۔ دکھوں کے کانٹوں سے گزر کر اب میں پھولوں کی وادی میں تھی جہاں ہر طرف سکون تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے لگا کہ فہد اور جسٹس صاحب دونوں ستاروں کے درمیان چمک رہے ہیں اور مجھے یقین تھا کہ میرا رب میرے ہر فیصلے میں میرے ساتھ ہے۔ میری کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ تو ایک نئی شروعات تھی ان تمام لوگوں کے لیے جو مایوس ہو چکے تھے، اور میں ان لوگوں کے لیے امید کی کرن بن کر زندہ رہنا چاہتی تھی۔ میری اس پوری کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان پر جتنی بھی مشکلات آئیں اسے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے لیکن اسے ڈھیل نہیں دیتا، اور حقوق العباد کھانے والے کی پکڑ اسی دنیا میں ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ معاف کر دینا انتقام لینے سے بہتر ہے، کیونکہ معاف کرنے سے انسان کا اپنا رتبہ بلند ہوتا ہے اور دلی سکون ملتا ہے۔ نیکی اور صلہ رحمی وہ بیج ہیں جو کبھی رائے گاہ نہیں جاتے بلکہ تناور درخت بن کر سایہ دیتے ہیں۔